تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آمدید ہے آپ کو میرے چینل فیضان علم میں۔ میں ہوں شفیق احمد عطاری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان علم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے میں واقعہ فیل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی بتاؤں گا کہ اصحاب فیل کو اللہ نے کیوں ہلاک کیا اور بت پرست قوم کو اصحاب فیل پر اللہ نے فتح کیوں عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ 55 دن پہلے پیش آیا تھا اور اس واقعے کو واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ہوا یوں کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ نام کا ایک شخص یمن کا گورنر تھا۔ اس نے صنعاء شہر میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں حج اور طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہوئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو ابرہہ میرا نام ہی نہیں۔ اسی وقت فوج اور ہاتھی لے کر کے کعبہ پر چڑھائی کی اور مقام مغمس جو مکہ سے 2 میل دور ہے وہاں پر جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ وہ اہل مکہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ چنانچہ وہ سردار قریش کی بھیڑ بکریاں اور کئی سارے اونٹ ہانک کر لے آیا، جس میں 200 اونٹ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے۔ بعد ازاں ابرہہ کی طرف سے ایک شخص گیا اور عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں بذریعہ ترجمان یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابرہہ، تم مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ کو تعجب ہوا اور اس نے بولا کہ تمہیں اونٹوں کا خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے، تم اس کا نام تک نہیں لیتے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابرہہ دیکھو، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک کوئی اور ہے اور وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ عبد المطلب سنو، کعبے کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، پھر تم جانو اور کعبے کا مالک جانے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹ لے کر مکہ کو واپس تشریف لے آئے اور قریش سے فرمایا کہ اے قوم قریش، تم مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کے دروں میں پناہ لو۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اللہم ان العبد یمنع رحلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدالک۔ یعنی اے اللہ، بندہ اپنا گھر بچاتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر
تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، ادھر عبد المطلب اپنے ساتھیوں سمیت یہ دعا کر کے فارغ ہوئے، ادھر ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہو گیا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھی کو بہت مارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ جب مکہ سے اس کا منہ موڑ کر اسے اٹھایا جاتا تو وہ اٹھ کر تیز بھاگنے لگتا، لیکن جب اس کو مکہ کی طرف کیا جاتا تو وہ بیٹھ جاتا، باوجود مارنے کے بھی وہ ہرگز نہ اٹھتا تھا۔ اسی حال میں اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے پاس کنکریاں تھیں۔ انہوں نے یعنی ان ابابیلوں نے ان کنکریوں کا می برسانا شروع کیا، جس پر بھی وہ کنکری گرتی وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اس طرح اللہ جل وعلا نے اپنے گھر کو دشمن سے محفوظ فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر اصحاب فیل اس واقعے کے اندر غالب آ جاتے تو وہ حضور کی قوم کو قید کر لیتے، غلام بنا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب کی قوم پر حمل و طفولیت کی حالت میں بھی اسیری اور غلامی کا دھبا نہ لگے۔ ناظرین کرام، اصحاب فیل نصارہ تھے، لیکن جو قوم میں قریش تھی وہ بت پرست تھی۔ نصارہ جو اہل کتاب تھے وہ اپنے دین کے لحاظ سے بت پرستوں سے بہتر تھے، مگر اس کے باوجود بت پرستوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب پر فتح عطا فرمائی۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود پاک کی وہ برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت قائم رکھنے کے لیے قریش کو باوجود بت پرست ہونے کے اہل کتاب پر فتح عطا فرمائی۔ یہ واقعہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الفیل 30ویں پارے کے اندر مذکور ہے، یہ حضور کی نبوت کا بیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم کیا جانا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔